السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے ایک فارم آف ورب، اس کی ایک بریف چٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ آپ اسے کیا کریں گے؟ اسے یہاں مجھ سے سیکھنے کے بعد آپ ایک اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، پھر آپ کے پاس موبائل میں یہ سیو ہو جائے گی، یا آپ اپنی نوٹ بک پر کسی ایک پیج پر اس کو بنا لیجئے گا، اور پھر وہ پیج آپ اپنی پاکٹ میں رکھیے گا۔ جب بھی جہاں بھی کھانے پینے بیٹھے، کھیلنے لگے، تو بس اس میں سے ایک ایک بات کو دہراتے رہے، یاد کرتے رہے۔ کوشش کریں کہ 7 ڈیز اس چٹ کو تیار کریں، اور اتنے اچھے انداز میں تیار کریں کہ آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کی ٹرانسلیشن یا آپ کے ایم سی کیوز یا اسی طرح کے اور معاملات، یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی بیسکس آف انگلش لینگویج وہ اتنی اچھی ہو جائیں گی کہ اس میں مسٹیک کے چانس آلموسٹ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں میرے ساتھ ساتھ سیکھیے گا۔ اس بریف چٹ میں ہم صرف 9 ٹینسز کو تقریباً ڈسکس کر پائیں گے۔ یہ چٹ ابھی مکمل نہیں ہے، میں اس کا سیکنڈ ویو بھی آپ کو دوں گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد۔ اب ذرا سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ورب کی ہم 4 فارمز کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں دیکھیے گا، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، اور پھر اس کے بعد تھرڈ فارم اور فورتھ فارم۔ یہاں میں آپ بچوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے فورتھ فارم کو اپنے ساتھ ڈسکس کیجئے، جس کی میں نے ایک مثال دی ہے کہ روزانہ آپ چائے پیتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو دن میں 3 بار، تو جب تک آپ بیٹھے چائے پی رہے ہو تو آپ اپنے آپ سے بولتے رہیں کہ میں فورتھ فارم میں ہوں، میں فورتھ فارم میں ہوں، میں فورتھ فارم میں ہوں۔ یہاں دیکھ لیجئے گا، آپ بولا کریں اپنے کے ساتھ، ٹیکنگ ٹی، میں فورتھ فارم میں ہوں۔ اب اگر آپ 10 منٹ کے بعد چائے پی کے فارغ ہو گئے، ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے، کھانا کھا کے، کھیل کے فارغ ہو گئے، جب تک آپ کھیل رہے تھے فورتھ فارم میں تھے، یعنی پلینگ پلینگ پلینگ۔ جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو آپ کا وہ جو کام کنٹینیو تھا، جو جاری تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ چلے گئے تھرڈ فارم میں، یعنی جب تک آپ وہ کام کر رہے تھے آپ فورتھ فارم میں تھے، آئی این جی والی فارم میں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ کام مکمل کر لیا تو اب آپ چلے گئے تھرڈ فارم میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سینٹنس جو بولیں گے آپ کہ میں چائے پی چکا ہوں، میں ناشتہ کر چکا ہوں، آپ اس طرح کے ورڈز آپ کے جملے میں آ جائیں گے۔ اور جب آپ کنٹینیو ہوں گے تو اس طرح کے ورڈز آپ کے جملوں میں آئیں گے۔ تو بس یہ ایک بہترین پہچان ہے کہ جہاں کہیں رہا، رہی، رہے کا لفظ آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ آئی این جی والی فارم لگائیں گے، اور جہاں پر چکا، چکی یا چکے کے ورڈز آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ تھرڈ فارم لگائیں گے۔ آپ بچوں نے جب اتنی چیزیں یاد کر لیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ یاد کیجئے گا کہ تھرڈ فارم کو ہم کچھ نئے نام دیں گے۔ مثلاً تھرڈ فارم کو ہم پاسٹ پارٹیسپل بھی کہیں گے، تھرڈ فارم کو ہم پرفیکٹ فارم بھی کہیں گے، یعنی کام مکمل ہو گیا، یعنی وہ ورب مکمل ہو گیا۔ اور ہم تھرڈ فارم کو ایک اور نام بھی دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ پیسو فارم، چونکہ پیسو وائس میں ہمیشہ تھرڈ فارم آتی ہے۔ اسی طریقے سے فورتھ فارم کو ہم نے نام دیا، کون سا بھلا؟ ہم اس کو پریزنٹ پارٹیسپل بھی کہیں گے، اور ہم اس کو کنٹینیوس فارم بھی کہیں گے، یعنی کوئی کام جاری ہے، جاری ہے۔ یہ جو بات ہے پریزنٹ پارٹیسپل کی، یہ میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ اسی طرح جو بات ہے پارٹیسپل کی، یہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ پیسو وائس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ آپ بچے دیکھ سکتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک آپ وہ کام کر رہے تھے آپ فور فارم میں،
جیسے ہی وہ کام کر کے فارغ ہوئے آپ تھرڈ فارم میں چلے گئے. اور اب دیکھیے وہ تمام جملے جس میں آپ دیکھتے ہو کہ نہ رہا کا لفظ موجود ہے، نہ چکا کا لفظ موجود ہے، نہ لیا کا لفظ موجود ہے، تو سمجھ لیجئے یہاں بھی دیکھ لیجئے گا نہ رہا کا لفظ ہے نہ چکا کا لفظ ہے. تو بس اگر پریزنٹ ہے تو فرسٹ فارم لگا دیں گے، اور اگر پاسٹ ہے تو سیکنڈ فارم لگا دیں گے. لیکن یہاں بہت بہت قیمتی بات، جب بھی آپ سیکنڈ فارم کا استعمال کریں گے، جب بھی آپ فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے، تو کوئی ہیلپنگ ورب نہیں آئے گا. یہ بات پلے باندھ لی ہے. آپ نے اپنے ساتھ بار بار بولنا ہے. میری ویڈیو کو پاس کیجئے گا، رکیے گا، اتنی بات کو یاد کر لیجئے گا، پھر آگے اگلی بات کی طرف چلیے گا. پھر دیکھ لیجئے گا فرسٹ فارم کے ساتھ آپ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں لگائیں گے. اور ہیلپنگ ورب کے اوپر میری ایک الگ ویڈیو ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور سیکنڈ فارم کے ساتھ تو کبھی بھی ہیلپنگ ورب نہیں آتا. ہاں یاد رکھیے گا تھرڈ فارم کے ساتھ یہ والے ہیلپنگ ورب آئیں گے. یاد کر لیجئے گا اچھی طرح ان کو. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہیو کی فیملی. تو تھرڈ فارم کے ساتھ ہمیشہ ہیو کی فیملی آئے گی. اور فورتھ فارم کے ساتھ ہاں جی یہ والے ہیلپنگ ورب آئیں گے، یعنی ایم از آر، واز ول، ول بی، شیل بی. تو اب ذرا کچھ اور سیکھ لیتے ہیں. اب میں نے کہا نا پاز لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر کے یاد کیجئے گا. پاسٹ میں کوئی عادت تھی، زمانہ ماضی میں ہماری کوئی عادت تھی، زمانہ ماضی میں کوئی ہمارا کام ایسا تھا جو ہم بار بار کرتے تھے. یا فرض کریں کہ ہم کوئی رپورٹ لکھنا چاہتے ہیں، یا فرض کر لیں کہ کوئی کہانی ہم لکھنا چاہتے ہیں، یا ہم نے کوئی منظر دیکھا، یا فرض کر لیں کہ آپ بچوں نے پریکٹیکل کیا فزکس کا، کیمسٹری کا، اب آپ اسے بیان کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ بیان کریں گے سیکنڈ فارم میں، اور کوئی ہیلپنگ ورب نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے پریزنٹ میں آپ کی کوئی عادت ہے، جیسے میں فٹ بال کھیلتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں، یہ عادتیں ہیں. اسی طرح معمول کا کوئی کام ہے، تب بھی آپ فرسٹ فارم لگائیں گے. آپ کوئی ڈیفینیشن لکھتے ہو، چاہے فزکس کی، کیمسٹری کی، کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی ڈیفینیشن لکھتے ہو تو فرسٹ فارم میں لکھو گے. کسی کہانی کا مورل لیسن لکھتے ہو تو فرسٹ فارم میں لکھو گے. کوئی یونیورسل ٹروتھ کی بات کرتے ہو آپ، ٹھیک ہے، جیسے ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، تو اس کو بھی آپ فرسٹ فارم میں لکھیں گے. فرسٹ فارم کے بارے میں کچھ اور باتیں، مثلا امپیریٹیو سنٹینس، ٹھیک ہے، یعنی جس میں ہم کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، اس پر میں الگ ویڈیو دوں گا آپ کو. اسی طرح وہ سنٹینسز جس میں آئے گا لیٹس، اس میں بھی ہم فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے، اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو کریں گے. اسی طرح سے موڈل وربس، موڈل وربس ہمارے کون سے ہیں؟ یہ 10. جب آپ میری ہیلپنگ ورب والی ویڈیو دیکھو گے تو وہاں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز مل جائے گی. میں صرف ایک نظر آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. ول، وڈ، شیل، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، آج، ٹو، یہ موڈل وربس ہیں، ان کے ساتھ بھی فرسٹ فارم آئے گی. لیکن یہ ساری باتیں ہم کریں گے بعد میں. میں نے کہا نا کہ ابھی میں نے صرف آپ کو ایک بریف چٹ دی ہے، لیکن ابھی اس چٹ کو ہم مزید امپروو کریں گے اور بہتر کریں گے. یہ والا کام آپ کریں گے 7 ڈیز میں، جلدی نہیں، آرام آرام سے ایک ایک چیز کو پختہ کرتے ہوئے. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے. والسلام.